بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حکیم حافظ محمد عبد الرحمن خان دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حاضر ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے اعصابی کمزوری۔ اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری، جسمانی کمزوری، اس کے اوپر میں بات کروں گا آج، کیونکہ یہ آج کل ایشو بہت زیادہ ہوا ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے اندر اور بوڑھے لوگوں کے اندر کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے، اس کے اوپر اس ٹاپک پہ میں بات کروں گا اور علاج بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے یہ معلوماتی ویڈیو ہوتی ہیں۔ اب میں ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ اعصابی کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ اعصاب کیا چیز ہے؟ ہمارے دماغ میں سے حرام مغز ہے۔ حرام مغز میں سے 12 جوڑے جو ہے وہ اعصاب کے نکلتے ہیں۔ یہ 12 جوڑے آگے ریشوں کی صورت میں یا ڈوریوں کی صورت میں تقسیم ہو کر پورے جسم کے فنکشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے جو گردے ہیں، دل ہے، جگر ہے، پھیپھڑے ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ ایک ڈوریوں کے ذریعے جناب اس کو کنٹرول کرتے ہیں، ان تمام اعضاء کو۔ دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے سارا یہ، کیونکہ دماغ جو ہے مین، آپ اس کو ہیڈ کہہ لیں، ہمارا دماغ جو ہے یہ ہیڈ ہے، اور اس کے آگے جو ہے یہ آگے پیغام رسانی کا کام ہوتا ہے، یہ سارا اس کے حرام مغز کے ذریعے اور اعصاب کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ ہماری غذا کے اندر بے اعتدالی یا آرام طلبی، ہر وقت لیٹے رہنا، سست کرنا، کام کاج نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، یہ ساری وجوہات جو ہے یہ اس کی وجہ سے اعصاب میں کمزوری واقع ہوتی ہے۔ نوجوانوں کے اندر تو آج کل جو کمزوری پائی جاتی ہے اس کی مین وجہ کہ اس کی خوراک کی کمی ہے، کیونکہ نوجوان جو ہے وہ آج کل صحیح طریقے سے اپنی غذا جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں لیتا۔ بعض دفعہ صبح کا ناشتہ کیا، رات کو کھا لیا، بعض دفعہ ناشتے نہ کیا، دوپہر کو یا رات کو کھا لیا۔ اعتدال کے ساتھ اگر وہ چلتا رہے تو کمزوری بھی نہیں ہوتی ہے اور جسم بھی صحیح طریقے سے کام کرتا رہتا ہے، پورے اعضاء صحیح طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں۔ جو ایج بڑھتی ہے اور یہ 40 سے اوپر جاتی ہے تو یہ اعصاب جو ہے یہ کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اعصاب اپنا کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خوراک میں کمی کی وجہ سے، کوئی ٹینشن کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، کچھ اپنا ذمہ داریوں کی وجہ سے، یہ انسان کاموں میں لگا رہتا ہے، اپنی خوراک کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہ ساری وجوہات جو ہے نا یہ اعصابی کمزوری کا سبب بنتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان سست ہو جاتا ہے، اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، کندھوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، بازوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، یا پنڈلیوں میں، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورے جسم جو ہے متاثر ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ بعض دفعہ یہ کمزوری دماغ کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے، دماغ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے سر چکرانے لگتا ہے۔ بعض دفعہ اتنے شدید چکر آتے ہیں کہ انسان ایسا لگتا ہے جیسے دنیا گھوم رہی ہو، ایسے شدید چکر بھی آتے ہیں۔ بعض لوگوں کو ایسے چکر آتے ہیں کہ وہ صرف خود ایسے محسوس کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم گھوم رہے ہیں، ایسے آتے ہیں۔ بعض لوگ بیٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے اور انہیں چکر آ جاتا ہے اور گرنے لگتے ہیں، یہ بھی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کھڑا ہوا ہے، کھڑا ایک سائڈ پہ گر گیا، کبھی دوسری سائڈ پہ گر گیا، کبھی پیچھے یا آگے گرنے کے وہ ہوتے چانس ہوتے، اس واسطے انسان یہ صرف دماغ کی کمزوری کی وجہ سے سارا کچھ یہ ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے حل کیا جائے گا اور کیسے اس کو طاقت دی جائے گی؟ اس کے لیے مختلف چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اپنی ورزش جو ہے نا، ایکسرسائز، یہ بہت ضروری ہے۔ انسان صبح کے ٹائم میں کم سے کم آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے، رات کو کھانے کے بعد کم سے کم 10-15 منٹ جو ہے وہ چہل قدمی کریں اور اپنی غذا کے اندر اعتدال لے کے آئے۔ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ٹائم پر کرے، یعنی کہ 7-8 بجے صبح کا ناشتہ کر لے، دوپہر کا کھانا 1-2 بجے یا 12-1 بجے کر لے، اور رات کا کھانا 7-8 بجے تک کھا لے۔ یہ اعتدال کے ساتھ اگر زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ جو ہے اس کے اعصاب بھی مضبوط رہیں گے اور ایک زندگی کے اندر توازن بھی برقرار رہے گا۔ متوازن غذا سے مراد یہی ہے کہ آپ اعتدال کے ساتھ کھائیں، یعنی کہ بہت زیادہ نہ کھائیں اور بہت کم نہ کھائیں، بھوک رکھ کر کھائیں اور اتنا کھائیں جتنا آپ ہضم کر سکیں۔ اس کے ساتھ اب میں آتا ہوں نسخوں کی طرف کہ اس کے اعصابی کمزوری کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے اگر دماغ کے اندر کمزوری ہے اور چکر وغیرہ آ رہے ہیں تو دواخانہ حکیم اجمل خان کا
خمیرہ گوزبان عنبری جواہر دار اور قرص نقرہ مرکب، یہ استعمال کریں۔ یہ دماغ کی طاقت کے لیے اور چکروں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کا استعمال کیسے ہے؟ خمیرہ گوزبان عنبری جواہر دار آدھا چمچ صبح نہار منہ اور آدھا چمچ شام 5 بجے، اور قرص نقرہ مرکب 2 گولی صبح نہار منہ اور 2 گولی شام کو 5 بجے، یہ دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اور رات کو سونے سے پہلے اطریف الاستقدوس یا اطریف الکشنیزی، ان دونوں میں سے کوئی ایک اطریف لے لیں، دونوں دماغ کے لیے ہے۔ آدھا چمچ رات کو جو ہے یہ استعمال کرنا ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ سونے سے پہلے۔ اس کے بعد جو اعصاب کی کمزوری کے لیے ہے، یہ تو میں نے آپ کو دماغ کے لیے بتایا تھا، اب میں آپ سب کو اعصاب کی کمزوری کے لیے بتاتا ہوں۔ اس کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان کے خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، دواء المسک جواہر دار، حب اعصاب، حب جواہر، حب ازراقی، حب ازگند، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اعصاب کی کمزوری کو دور کرتی ہیں۔ اور جسمانی کمزوری کے لیے جنرل ٹونک ہمارے پاس جو ہے وہ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا اور لبوب کبیر، یہ جو ہے یہ بھی جسمانی طاقت دیتی ہے اور اعصاب کو طاقتور بناتی ہے۔ اب اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ چند مفید اپنا نسخے بتاتا ہوں جو اپنا جڑی بوٹیوں سے اور اس سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو دماغ کے لیے ہے پہلے میں اس کا ذکر کروں گا۔ تو دماغ کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس میں مغز بادام 50 گرام، مغز کدو 50 گرام، خشخاش 50 گرام اور سونف 50 گرام، کشنیز 50 گرام، الائچی سبز 25 گرام اور برہمی بوٹی 50 گرام۔ ان ساروں کا صفوف بنا لیں، یعنی کہ ان ساروں کو گرائنڈ کر لیں برا، اور رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ چھوٹا چائے والا یا بڑے 1 چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ رات کو استعمال کریں۔ جو بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں یا دماغی طور پر کمزور ہیں، پڑھنے میں جو ہے ان کا دل نہیں لگتا، انہیں یہ ضرور استعمال کرائیں۔ اس سے دماغ کی طاقت بھی آتی ہے دماغ میں، اور بچوں کا ذہن بھی جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، دماغ بھی تیز ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو نسخہ ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرا دیتا ہوں۔ مغز بادام 50 گرام، مغز کدو 50 گرام، خشخاش 50 گرام، سونف 50 گرام، برہمی بوٹی 50 گرام، سبز الائچی 25 گرام، یہ ساری چیزیں باریک پیس لیں۔ اب اگر اس کو ذائقہ دار بنانا ہے تو اس میں کوزہ مصری جو ہے وہ بھی آپ 100 گرام شامل کر سکتے ہیں مٹھاس کے لیے۔ جنہیں شوگر ہے وہ اس میں کوزہ مصری استعمال نہ کریں، وہ صرف اس کو ایسے ہی استعمال کریں۔ جنہیں بچوں کو استعمال کرانی ہے یا جوانوں کو استعمال کرانی ہے ان کے لیے کوزہ مصری جو ہے وہ بھی شامل کر لیں۔ ان ساروں کا پاؤڈر کر لیں، اور رات کو سونے سے پہلے 15 سال کی عمر سے زیادہ لوگوں کے لیے 1 چمچ چائے والا دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور چھوٹے بچوں کو آدھا چمچ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرائیں۔ اب میں آتا ہوں اعصابی کمزوری کے نسخے کی طرف کہ اس کے لیے کیا استعمال کیا جائے۔ اس میں مغز بادام 100 گرام، بی دانہ 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام اور چاروں مغز 50 گرام، ان ساروں کا پاؤڈر بنا لیں، اور اس کو رات کو سونے سے پہلے آدھا چمچ جو ہے یہ روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اعصابی کمزوری جو ہے وہ دور ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ اپنی خوراک کا بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، سردیوں میں ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں، اس میں 1 اخروٹ اور 7 گیری بادام کی، 3 سے 4 دانے پستے کے، اور کاجو 5 دانے، کشمش جو ہے وہ 8 سے 10 دانے، اور بھنے ہوئے چنے، یہ سارے آپ استعمال کر سکتے ہیں سردیوں میں۔ صبح کے ٹائم نہارمو استعمال کر لیں، یا دن میں کسی وقت استعمال کر لیں، یا سونے سے پہلے اس کو استعمال کرنے کے بعد دودھ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ کھجوروں کا استعمال 2 سے 3 کھجور روزانہ دودھ کے ساتھ استعمال کریں، یا دودھ میں ملک شیک بنا لیں کھجوروں کا، اور اس میں بادام ڈال لیں، کھجوریں ڈال لیں، اس میں شہد ڈالیں۔ یہ صبح کے ٹائم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں ناشتے سے پہلے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اعصابی کمزوری کے لیے میں نے آپ کو بتائی ہے، اور دماغی کمزوری کے لیے انشاءاللہ
یہ ساری چیزیں جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو اعصابی کمزوری بھی جو آپ کی دور ہو جائے گی اور دماغی کمزوری بھی دور ہو جائے گی. دماغ آپ کا صحیح ہوگا، صحیح کے ورک کرنا شروع کر دے گا، صحیح طریقے سے آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرے گا تو اعصابی کمزوری بھی جو ہے اس سے ٹھیک ہو جائے گی. میری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو کوئی سوال کا جواب چاہیے یا آپ کو معلومات چاہیے تو دواخانہ حکیم اجمل خان کی تمام برانچوں کے اندر تجربہ کار اطباء حضرات موجود ہوتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر اگر آپ آن لائن مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا دوائی منگانا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی منگوا سکتے ہیں اور مشورہ کر سکتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اسی طرح کی ویڈیو بناتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ.